حضرات ماہ سفر مظفر اپنے اختتام کو اور ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آقا کا مہینہ، آقا کی ولادت کا مہینہ، آقا کے ذکر کے ساتھ منسوب خاص مہینہ، اس کی آمد ہے۔ جب وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ منظر آئے گا کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوں گی، گھروں کی چھتوں پہ سبز گنبد کی نسبت سے جھنڈے لہرائے جائیں گے، گھروں کو روشن، مساجد کو روشن کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام ہم سب کے لیے جو تحفہ لے کر آئے ہیں اور جو انعام لے کے آئے ہیں اور جو خاص نور لے کر آئے ہیں وہ یہ قرآن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا تحفہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ حج بھی ہے، تمام نیکیاں حضور کا تحفہ ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا جانا وہ تعلیم ہمارے لیے گفٹ ہے، یہ سارا گفٹ پیکج جو ہے قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ تو قرآن ہم سب کے لیے مشعل ہدایت ہے، قرآن ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، قرآن ہم سب کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع ہے اور ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس جتنا بڑا ذریعہ ہدایت کا ہے اتنی ہی زیادہ سستی ہماری طرف سے ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قرآن کو پڑھ کے قرآن میں جو خفیہ راز ہیں ان کو حاصل کر کے آج مسلمان دنیا کی قیادت کرتے، لیکن افسوس ہر کہیں مسلمان پریشان ہے، ظلم کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہو، سائنس کی تعلیم ہو، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو، عسکری حوالے سے یا سیاسی حوالے سے بات ہو یا دفاعی حوالے سے بات ہو یا معاشی حوالے سے بات ہو، ہر پہلو سے مسلمان پستی اور کمزوری کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے مسلمانوں کے سردار صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام غزالی، علامہ اقبال، وہ معزز تھے زمانے میں۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی معزز تھا زمانے میں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ صرف شناختی کارڈ کے مسلمان نہیں، وہ دل سے مسلمان تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان، خلوت میں مسلمان، جلوت میں مسلمان، لوگوں کے سامنے بھی مسلمان ہوتے تھے اور ان کی تنہائیاں بھی مسلمانوں والی ہوتی تھی۔ وہ مسجد میں بھی مسلمان ہوتے تھے، بازار میں، دکان پہ، ذمہ دارے پہ، سیاست پہ، ہر کہیں ان کا اسلام ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا قرآن ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی حدیثیں جو ان کے ذہن میں ان کے ساتھ ہوتی تھی اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ آج قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ کے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، دکان پہ قرآن کی تعلیمات فقدان ہے، زراعت میں جو قرآنی تعلیمات تھی وہ عمل نہیں، صرف صبح پڑھا، اس کے بعد ساتھ ہی الماری میں قرآن رکھا، عبادت رکھی اور پھر دنیا کا کاروبار کیا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ ساری منافقت اور سارے اعمال اوورآل ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ اور حصہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چلو وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اپنے مطالعہ میں رکھا کہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کتابیں تو پہلے بھی نازل ہوئیں، اللہ نے نازل کی، تورات بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، کتابیں اللہ نے ہی نازل کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کتابیں وہ بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت زبور بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کتابیں بھی اللہ نے ان کو دی ہیں، لیکن آج محفوظ نہیں ہیں۔
آقا کریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ نے ان کو دیا، آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، نازل اللہ نے کی۔ جب قرآن کی باری آئی، اللہ کے کلام کی باری آئی، اور اللہ تعالیٰ جو آخری کتاب نازل کی اس کی باری آئی، اپنے محبوب کی باری آئی، خاتم النبیین پہ جو کلام نازل کیا اس کی باری آئی، تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ بات ختم نہیں ہوئی، پہلی کتابوں کی بات یہاں تک ختم ہو گئی، قرآن کی بات آگے بھی چلے گی۔ فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جو قابل نصیحت کتاب ہے، قرآن کو میں نے نازل کی، ہم نے نازل کی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے نازل میں نے کیا، اب حفاظت بھی میں کروں گا۔ دنیا کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ آج بھی قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی محفوظ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا وہ معجزہ آج ہم ہاتھوں سے جو چشمے جاری ہوئے تھے انگلیوں سے وہ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے یا دکھا سکتے ہیں؟ چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے۔ قرآن اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، قرآن کا دعویٰ یہ محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ضامن اللہ ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا قرآن لے آؤ، اس کے ساتھ تقابل کرو، کمپیریزن کرو، تم یہ بات کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جاؤ گے اور یہ کہہ اٹھو گے کہ جو قرآن آج سے 1000 سال پہلے تھا، 1400 سال پہلے تھا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ بلکہ کرسچین عیسائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک کانفرنس کی اور وہاں پہ بیٹھ کے کہ قرآن کا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، ریسرچ کریں۔ وہ ہر بات کو چونکہ سائنسی ذہن ہے، ریسرچ کر کے مانتے ہیں اور تجربات کر کے مانتے ہیں۔ انہوں نے مختلف سالوں اور صدیوں میں جو قرآن پبلش ہوئے تھے، محفوظ تھے، مصحف عثمانی جو تھا استنبول میں مختلف جگہوں پہ وہ سارے اکٹھے کیے اور سال ہا سال اس پہ ریسرچ کرتے رہے، اور اس کے بعد کی جو رپورٹ ہے وہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے، ہم سب کے لیے فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے رپورٹ دی۔ کتاب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار چھپتی ہے تو غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے، ریسرچ میں یہ بات مانی جاتی ہے۔ وہ اس بات ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ انہوں نے دی کہ سوائے کمپوزنگ کی غلطی کہ نقطہ بنتا نہیں تھا، کہیں سے غلطی سے لگی، کمپوزنگ کی غلطی کے علاوہ اصلاً حقیقتاً قرآن جو پہلے ہمیں نسخہ ملا، اس کے بعد جو نسخے ملے اور آج جو نسخہ ملا، یہ 1946-32 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے زور دی کہ آج سے پہلے قدیم سے قدیم ترین جو نسخہ ہمیں ملا وہ سارے اصولاً ایک ہیں، کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ رپورٹ کون دے رہے ہیں؟ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی مسلمان رپورٹ دیتا تو یہ کہا جاتا کہ جانبداری ہے، کیونکہ مسلمان ہے، کتاب مسلمانوں کی ہے۔ کرسچین عیسائی یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ دشمن بھی یہ مخالف بھی یہ تسلیم کر رہا ہے. اور عربی کا مقولہ الفضل بما شہدت الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی کہے ہاں واقعی یہ خوبی ہے. تو قرآن محفوظ ترین کتاب ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. پہلی جو کتابیں تھی کوئی عبرانی میں نازل ہوئی، کوئی کسی اور زبان میں نازل ہوئی. آج عبرانی بولنے والے موجود نہیں ہیں، قرآن کی زبان عربی ہے. آج بھی 20 سے زائد ممالک میں عربی بولنی اور سمجھی جاتی ہے. قرآن کی زبان بھی زندہ، قرآن کے الفاظ حروف اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں. تو کیا وہ قرآن جو ہدایت ہے، وہ قرآن جو نور ہے، وہ قرآن جو روشنی ہے، وہ قرآن جو کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان پھر بھی ناکام ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہو. مسلمانوں تم ہی غالب ہو. اے کلمہ پڑھنے والوں، قرآن سے ربط رکھنے والوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے. ایک شرط ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صرف اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم مومن ہیں. اپنا جائزہ لینا ہے. اپنا جائزہ لو. اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، من حیث القوم اجتماعی طور پر دیکھو کیا ہمارا اخلاق، کردار، گفتار، زبان، قول، فعل، ہماری معیشت، معاشرت، سیاست کیا وہی ہے جو اللہ نے دی ہے. غور کرو. اگر تم مومن ہو تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ. انتم الاعلون. ہم کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو پاک ہے، اے میرے رب تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے اعلیٰ کہا، میں تجھے اعلیٰ کر دوں گا. ان کنتم مومنین، تو مومن تو بن جا. تو آج قرآن آج بھی فوز، فلاح، کامیابی کی ضمانت ہے. ہدایت ہے، نالج ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، اخلاق ہے، اور دین دنیا آخرت کی کامیابی ہے، بیماریوں سے شفا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہمارا ربط قرآن سے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے انڈے پہ دم کیا تو انڈا سونے کا ہو گیا. بابا فرید کی بات ہے. انڈا سونے کا ہو گیا. گفٹ ملا جس کو وہ گھر لے گیا. گھر جا کے کہا کہ موج لگ گئی ہے، انڈا سونے کا مل گیا ہے، ساتھ میں وظیفہ بھی لے آیا ہوں جس سے انڈا سونے کا بن جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا بس انڈے لے آؤ، میں دم کرتا ہوں، جو میرے سامنے ہوا تھا میں بھی ویسا ہی کروں گا. وہ سورہ اخلاص اس کے سامنے پڑھ کے بابا جی نے دم کیا تھا. اس نے سورہ اخلاص پڑھی، بار پڑھی، دم کیا، لیکن انڈا ہی رہا. جو اس کی جینون ایک شکل تھی وہ تبدیل نہ ہوئی. وہ واپس گیا. بابا جی آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، دم کیا تھا، انڈا سونے کا ہو گیا تھا. میں نے بھی یہی کام کیا ہے، لیکن انڈا تو انڈا ہی رہا، سونے کا نہ بنا. کہا پہلے جو زبان ہے وہ بھی بابا فرید کے لے کے آؤ. زبان تمہاری ہے، قرآن اللہ کا کلام کو آپ نے درست پڑھا، دم بھی کیا، وضو بھی ہوگا، لیکن وہ زبان میں جو صداقت ہے، صفائی ہے، تاثیر ہے. تیری زبان اور تھی اور اس کی زبان اور ہے. جس کا ربط تھا قرآن کے ساتھ، جس کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، زبان سے تاثیر میں مزے ہی مزے ہیں. اور اس میں
ایک رفت ہی رفت ہے، اور دوسرا وہ جس کا رب کمزور تھا، کام اس نے بھی وہی کیا لیکن پراپر عمل نہ ہوا۔ تو آج وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج مسلمانوں کا جو ربط ہے قرآن سے وہ ٹوٹا ہوا ہے، جو تعلق ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم روایتی طور پہ، برکت کے طور پہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں برکت کے طور پہ، حالانکہ یہ اللہ کے آرڈر وصول ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آرڈر فرما رہا ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تجارت اچھی کرو، معیشت اچھی بناؤ، معاشرت اچھی بناؤ۔ آرڈرز اللہ دے رہا ہے، وہ ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم چون کے رکھ دیتے ہیں یا اللہ برکت عطا فرما۔ جو کیا کہا، جو آرڈر وصول کیے ہیں اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، یہ کم لوگوں کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو عمل کرتے تھے ان کی زبان میں تاثیر تھی، وہ صلاح الدین ایوبی ہوں، نور الدین زنگی ہوں، یا خلافت عثمانیہ کے بانی ہوں، یا خلفائے راشدین ہوں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں، یا کربلا کے میدان میں امام حسین ہوں، جن کا ربط قرآن سے جڑا ہوا تھا، آج بھی دنیا ان کی نام لیوا ہے۔ آج ہم نے قرآن سے برکت لینے کے لیے مضمون بنایا تھا کہ سورہ مومنون کی ہم 10 آیتیں تلاوت کریں گے، تو قرآن کے اوپر ہی بات جا نکلی دور۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اس کو آگے چلایا جائے گا۔ صاحب قرآن کی آمد ہے ربیع الاول شریف، تو صاحب قرآن کی ولادت کا جو مہینہ ہے اس کی آمد ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہ فیض و برکات حاصل کرنے کا جو سمے ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے ہم نے قرآن کی بات کی کہ جو تحفہ حضور لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں جڑ جانا چاہیے۔ سورہ مومنون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے ابھی مرنا ہے، پھر قبر اور پھر حشر۔ تو حشر کے دن فائنل جو تھا وہ رزلٹ آ جائے گا، جنتی ادھر ہو جائے اور دوسرے ادھر ہو جائے، فیصلہ ہوگا۔ ابھی فائنل جو رزلٹ ہے وہ آنا ہے۔ رزلٹ کس نے اناؤنس کرنا ہے؟ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب جو فائنل اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ پہلے ہی بتا دیا، جس طرح کوئی پہلے بتا دے کہ جو محنت کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہے ایک خبر۔ اور یہاں پہ اللہ خود فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ کافر ہیں، فاسق ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ اس کامیابی سے نکل گئے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں تو ان کی کامیابی عارضی، فانی اور محدود ہے، اور جو دائمی اور اخروی کامیابی ہے وہ مومنین کے مقدر میں ہے۔ مومنین کون سے؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جو مومن نماز ہی نہ پڑھتے ہوں وہ بھی کہیں کہ بس فائنل اتھارٹی نے بتا دیا تو کلمہ ہم نے پڑھ لیا، یہ سارے مجدے اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ الذین کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں موصول ہے۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کلمہ پڑھنے والوں تم یہ سمجھتے ہو شاید کہ میں سامنے ہی دیکھتا ہوں، فرمایا خبردار، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا دھیان آگے ہے، میں صرف آگے نہیں دیکھتا،
میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں، تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں۔ خشوع کیا ہے؟ نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا جس طریقے سے ادا کی جانی چاہیے۔ وہ طریقہ جب اپنایا جائے گا تو اعضاء کے اندر بھی سکون ہوگا، عاجزی ہوگی، اور فرمایا کہ خشوع کا تعلق صرف اعضاء کے ساتھ نہیں، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عاجزی دل میں ہوتی ہے، بندہ بظاہر جھک جائے، اندر سے کچھ اور ہو، جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہاتھ چومنے والے ہی ہاتھ کاٹنے والے ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ فرمایا کہ نہیں، خشوع کی علامت تو یہ ہے کہ اعضاء سے نظر آتا ہے خشوع، لیکن جو خشوع کا مرکز ہے وہ دل ہے۔ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں عاجزی انکساری۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے دو اور وضو صحیح کرے، وضو میں سستی کرنی یا تیزی کرنی، سستی ان معنوں میں کہ کہیں غفلت رہ جائے، ایسی سستی ٹھیک نہیں۔ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ تو وضو فرمایا کرے اور وضو صحیح کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز میں خشوع اختیار کرے، فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نماز صحیح وضو بھی کر لیا، مسجد میں یا مصلی پہ بھی کھڑے ہو گئے، اب بار کا حساب کیا کرنا؟ اب نماز کا حساب کر لیں، نماز میں توجہ کر لیں، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے پوچھا کہ نماز میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میں دائیں جانب سمجھتا ہوں کہ جنت ہے، اور ایک طرف سمجھتا ہوں کہ جہنم ہے، اور خود میں سمجھتا ہوں میں پل صراط پہ ہوں، پل صراط پہ ہوں۔ حضرت علی بن حسن یعنی امام زین العابدین، آپ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا۔ اب جو قریبی لوگ تھے انہوں نے یہ بات نوٹ کی، پوچھا کہ یا امام زین العابدین، علی پاک آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ وضو کر کے میں نے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ایس ایچ او کے سامنے بندہ کھڑا ہو، شریف آدمی ویسے ہی اپنی پریشانی کے مجھے یہاں پہ کھڑا، کوئی بڑی اتھارٹی ہو تو بڑا اپنا پونج گانج کے رکھنے بند۔ اللہ احکم الحاکمین، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، قادر مطلق کی بارگاہ میں، سپر پاور کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور توجہ نہ ہو، عاجزی نہ ہو، اور بندہ پوری طرح الرٹ نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے خالق اور مالک اور رازق کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور کیسا ایک خوف بندے کے اوپر طاری ہونا چاہیے؟ یہ تھے امام زین العابدین، وہ خاندان کہ جن کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، اور یہ اللہ کے مقدس لوگ ہیں، اللہ اکبر، مقدس بندے ہیں وہ لوگ۔ ان کی نمازیں، ان کا خشوع و خضوع، ان کی کامیابیاں، اگر اللہ نے ان کو مقام دیا ہے تو ان کا کردار بھی تو دیکھیں۔ آج ہم نام کو سلام کرتے ہیں، یا حسین بھی کہتے ہیں، اور حیدر کلندر کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ نماز ضائع نہیں کرتے تھے، اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ وہ قرآن ایک رات میں کتنا پڑھتے تھے، اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ وہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ ہماری توجہ سے چیزیں محروم رہ جاتی ہیں۔ ہمیں ان کے کردار کو سلام بھی کرنا چاہیے، اور ایسی شخصیات کے کردار کو اپنانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن اور صحابہ قرآن اور آل رسول اور صحابہ رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔